سورہ فرقان کی آیت نمبر 60 اور 61 کے درجے میں کی سنت کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب ان سے کہا جائے رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہے؟ کیا ہم اسے سجدہ کر لیں جس کا تم ہمیں کہہ دو؟ اور اس کے حکم نے ان کی نفرت کو مزید بڑھا دیا۔ یعنی جب نبی پاک علیہ السلام نے مشرکین سے فرمایا کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں رحمان کیا ہے؟ ہم اسے سجدہ کر لیں جس کا تم ہمیں کہہ دو۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ رحمان کو مانتے ہی نہیں، اور عناد یعنی بغض کی وجہ سے ان کا یہ کہنا باطل ہے، کیونکہ لغت عربی کے اندر لغت عربی کو جاننے والا شخص اس بات کو خوب جانتا ہے کہ رحمان کے معنی ہے بہت مہربان، رحمت والا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ اور آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ مشرکوں کو سجدہ کرنے کا حکم دینا ان کے لیے اور زیادہ ایمان سے دوری کا باعث ہوا۔ اس طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس آیت مبارکہ کے اندر جو ہے سجدہ ہے، اسے پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں چراغ اور روشن کرنے والا چاند بنایا۔ اس سے پہلی آیات میں کفار کے بارے میں فرمایا گیا کہ سجدے کے حکم نے کافروں کی نفرت اور ایمان سے دوری میں اضافہ کر دیا۔ اس آیت سے ان چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے جن کے بارے میں فرمایا اگر کفار ان کے اندر ذرا بھی غور و فکر کریں تو وہ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اللہ کو سجدہ کرنا ضروری ہے۔ فرمایا اگر وہ زمین و آسمان کے درمیان چیزوں کے اندر غور کریں، مثلا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستارے بنائے، اسی طرح رات کو جو چاند، دن کو سورج بنایا، اسی طرح دیگر جو اللہ تعالیٰ کی کثیر مخلوقات زمین و آسمان کے مابین ہیں، فرمایا اگر یہ لوگ ان چیزوں کے اندر بھی ہلکا سا غور و فکر کریں تو وہ جان جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرنا ضروری ہے۔ فرمایا اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان برجوں میں سورج اور چاند کو روشن کرنے والا جو ہے وہ بنایا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بروج سے مراد سیاہ ستاروں کی منزلیں مراد ہیں اور جو برجوں کی تعداد 12 ہے، یعنی یہ مختلف قسم کے آسمان کے اندر ستارے ہیں، جس طرح ایک حمل نامی ہے، ایک ثور نامی ہے، ایک جوزاء، اس طرح سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلوا، حوت، مریخ وغیرہ، یعنی یہ سارے کے سارے آسمان کے اندر برج ہیں۔ فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر کفار ان کے اندر غور و فکر کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی ذات کو پہچان لیتے اور اس بات کو جان لیتے کہ اللہ کو سجدہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے خلاق عالم ہم سب کو ان آیات بینات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔